یہ ہے کہ ہم خود کیسے ہیں۔ آج حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے، آج معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حالات جس قسم کی جس ڈگر پہ چل چکے ہیں، آج شدت سے عدل الہی کے قائم کرنے والے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن آج جو ضرورت ہے نا امام زمانہ کی، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ رشتے ختم ہو چکے ہیں، ناطے ختم ہو چکے ہیں، تعلق مٹ چکے ہیں۔ یہ چند بزرگان گواہی دیں گے، ان کا دور بڑا شاندار تھا کہ جب یہ مل بیٹھ کے کہیں مسجد میں جماعت ختم ہوئی، یہ بیٹھے، انہوں نے آپس میں حالات پر ڈسکس کیا، بھئی تیرے گھر کیا چل رہا ہے، کیا پریشانی، کوئی مسئلہ۔ لیکن آج جو دور ہے نا وہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ترقی نہیں ہوئی ہے، یہ حقیقت میں تنزلی ہوئی ہے۔ انسانیت بجائے اس کے کہ انسانیت سے اسلام کی طرف جاتی، اسلام سے ایمان کی طرف جاتی، انسانیت پیچھے ہٹ کر حیوانیت کی طرف چل پڑی ہے۔ گھبراہٹ نہیں ہے؟ کس قدر میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ جس نے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وگرنہ ہم پیدا ہونے میں، ہم مرنے میں، یہ خدا کے مجبور ہیں ہم۔ باقی درمیانی زندگی چلے صادق آل محمد کا جیسے فرمان ہے کہ الامر بین الامرین، لیکن جو ابتدا ہے، جو انتہا ہے، نہ کوئی آنے میں اختیار رکھتا ہے نہ جانے میں اختیار رکھتا ہے۔ کوئی سید کے گھر میں آیا، کوئی ڈاکٹر کے گھر میں آیا، کوئی کسی کے گھر میں آیا، کیا میں اپنی مرضی سے اپنے والدین کے گھر آیا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو پھر خدا کی طرف سے عطا ہے نا کہ جسے چاہے اپنے گھر میں بھیج دے۔ اور یہ تو عطا خدا بندی ہے نا کہ رسول کے ذریعے اس کا استقبال کرائے، اور یہ تو عطیہ خدا بندی ہے نا۔ میرے اور آپ کے بھی نکاح ہوتے ہیں، لیکن عرش پہ نکاح کسی کا نہ ہوا، یہ عطیہ خدا بندی ہے۔ فرمایا عرش پہ میں نے علی و بطول کا نکاح کر دیا، فرش پہ اس نکاح کی زینت تم قائم کرو۔ میرے محترم، یاد رکھیں یہ خدا نے کس قدر ہم پہ احسان کیا کہ اس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کا اور بہت بڑا احسان، کوئی احسان اس نے جتلایا نہیں ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، لا تُحْصُوہا، تم شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی اس نے نعمت کو گنوایا نہیں ہے، لیکن ایک نعمت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول مبعوث کیا، سبحان اللہ، جس کو ختمی مرتبت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مرتبوں کا جہاں پہ اختتام ہو جائے، جہاں پہ تمام تر فضائل ختم ہو جائیں، اس کو سیدہ زہرا کا بابا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس قدر احسان عظیم ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں سے کرا۔ نعمت خدا ہے واقعی وجود پیغمبر۔ آپ کے لیے جملہ نیا نہیں ہے، علماء سے ذاکرین سے آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اہل علم تشریف فرمائے، نوجوان ہیں، بزرگان ہیں، زندگیاں ہوئی ہیں، یہ درس کربلا سنتے سنتے یہ کلاس ہے کربلا کی۔ میرے محترم یاد رکھیے، یہ جو ختمی کے مرتبت ہے نا، یہ سیدہ زہرا کا جو بابا ہے، یہ خدا کی وہ عظیم نعمت ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کی امتیں وہ غلط کام کرتے تھے تو ان کی شکلیں چینج ہو جاتی تھی، کوئی کس میں کنورٹ ہو گیا، کوئی کس میں، آج حیوانات جو مسخ شدہ حیوانات ہیں آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ سید الانبیاء کی عزت ہے، عظمت ہے کہ ہم اندر کے حیوان ہونے کے باوجود
معاشرے میں انسانی شکل میں پھر رہے ہیں. سبحان اللہ. مگر نا وہ واقعہ تو یاد ہے نا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کو عبادت کرنے والوں کی زینت کہتے ہیں، جس کو سجدے کرنے والوں کا سردار کہتے ہیں، وہ جو جناب حسین علیہ السلام کی نسل کے وارث ہیں، امام زین العابدین، خانہ کعبہ میں موجود ہے. قریب شخص آیا، مومن ہے، یا ابن رسول اللہ کس قدر زیادہ حاجی ہیں. چونکہ شب جمعہ ہے، اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک واضح و نصیحت کا جملہ، اور آگے میں اپنے موضوع کی طرف، اس میں میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ کس قدر حاجی ہے طواف میں مشغول ہے. اب وہ زبان حال سے ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جو علم لدنی کا مالک ہو، وہ جو اولے الامر ہو کائنات، ان کے سامنے پردے نہیں ہوتے. فرمایا یہ نہ کہو حاجی ہیں، کہو کعبے کے چکر کاٹنے والے روز سے. ابن رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں تو آ گئے ہیں، لیکن اپنے اندر کا حیوان وہاں چھوڑ کے نہیں آئے. حسد، بغض، دشمنی، یہ سارے کا سارا اندر لے کر اگر کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرے تو اندر کا حیوان چینج نہیں ہوتا. یاد رکھیے، ہمیں پہلے انسان، اس کے بعد اسلام، اس کے بعد ہے ایمان. مسلمان ہونا بہت بڑی عزت رکھتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ محمد رسول اللہ بہت بڑی عزت اور اہمیت کا حامل ہے. کائنات میں جو وحی، جو طریقہ کار، جو شان جناب موسیٰ کے سردار جناب مصطفیٰ کی ہے، وہ کسی کی نہیں ہے. جس کا کلمہ عیسیٰ پڑھے تو نبوت عطا ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. جس کی نبوت کا اقرار آدم نہ کرے تو نجی اللہ نہیں بنتا. جس کی نبوت کا اقرار نوح نہ کرے تو صفی اللہ نہیں بنتا. اگرچہ ہے ان کے جد، لیکن جب تک نبوت جناب مصطفیٰ کا اقرار نہ کرے ابراہیم خلیل اللہ نہیں بنتے. سبحان. اس قدر عظمت ہے جناب مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا امام الانبیاء صلوات. میرے محترم، یہ عزت و عظمت ہے سیدہ زہرا کی بات. اور پھر آئیے کس قدر میں اور آپ خوش قسمت ہیں. شب جمعہ ہے میرے مولا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. مالک تم نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا کہ جس ہستی پہ کائنات کی تمام نعمتیں مکمل ہوئی ہیں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نعمتیں کس میں مکمل ہوئی؟ اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. یہ اسلام قانون کے طور پہ خدا راضی ہوا کس ہستی کے اعلان ولایت پہ؟ علی ابن ابی طالب. میری عادت نہیں ہے کہ کہوں توجہ کرو، کیونکہ میں نے اپنی عبادت کرنی، آپ نے اپنی عبادت کرنی. ہو سکتا ہے کون کس معراج پہ پہنچو، ٹھیک ہے، لہٰذا مل کے عبادت کرتے رہنے. میرے محترم، پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ولایت علی ولی اللہ والوں میں سے کرا کہ جن پہ نعمتوں کا اتمام ہے. وہ علی جو کائنات میں آدم سے لے کر جناب خاتم تک، میرا علمی کار اتنا نہیں ہے لیکن دعویٰ بہت بڑا کر رہا ہوں. بزرگان اس جملے کی خیر تائید کریں گے. کوئی نیا جملہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نیا جملہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ آج علم کا دور ہے. آج اس قدر مجالس آپ سن چکے ہیں. میرے محترم، آدم سے لے کر جناب خاتم تک انبیاء اور رسل کو دیکھ لو. جناب حسن مجتبیٰ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ کو دیکھ لو، اولیاء اللہ کو دیکھ لو، قطب عالم امکان کو دیکھ لو. ہر چیز کی طرف نگاہ کرو
کرو، کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس نے آتے ہی قرآن پڑھا اور جاتے ہوئے ایک نعرہ لگایا، فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ انبیاء بھی کامیاب ہیں، وہی نبی ناکام نہیں ہے۔ سید الانبیاء کی کائنات میں ایسی زندگی ہے جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے، لیکن یہ نعرہ نہیں لگایا، فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ علی کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ علی کی زندگی کا مقصد صرف دو چیزیں ہیں، اللہ کی توحید کو پہنچانا اور محمد الرسول اللہ کے کلمہ کی اور ذات کی حفاظت کرنا۔ جس نے اس مقصد میں کامیابی حاصل کر لی وہ پھر نعرہ لگا کے گیا کہ خدا کی قسم علی کامیاب ہے۔ زمانے نے بڑی بڑی سازشیں، بڑے بڑے پلان کیے، لیکن کوئی علی کو کامیابی سے نہ ہٹا سکا۔ علی کی زندگی کا کامیابی کا راز تخت اور تاج نہیں ہے، علی کی زندگی کامیابی کا راز ہے توحید کی حفاظت۔ علی کی کامیابی کا زندگی کا مقصد محمد رسول اللہ کی حفاظت۔ اور آئیے میرے محترم، اس نعمت کے بعد بہت بڑی نعمت ہے جس کو فقہ امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنا خوبصورت یہ گلدستہ ہے، کتنا پیارا آپ کا قانون ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ ارے ہم تو میدان میں کھڑے ہو کر بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سڑک کے کنارے، ہم گھر میں بیٹھ کر، ہم چھوٹے سے بچے کو جب گفتگو سے سٹارٹ کی اس کے آغاز میں ہی کہتے ہیں بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم نے بتا دیا کہ قرآن سے جو اولی الامر ہیں وہی ہمارے کلمے میں ہیں، قرآن میں جو ولی ہیں وہی ہمارے کلمے میں ہیں۔ اور میرے محترم، جس طرح ہمارا کلمہ واضح ہے اسی طرح ہماری فقہ بھی واضح ہے۔ دیکھیں نا آج چکر چل رہا ہے نا کہ یہ روایت کس سے نقل ہوئی، اس کا راوی کون ہے، اس کا کہاں سے منسوب ہے، یہ بات کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، میں اور آپ اس فقہ پہ عمل کرنے والے ہیں جس میں ہم نے لی ہے فقہ امام جعفر صادق سے۔ ٹھیک ہے نا، لقب کیا ہے؟ صادق۔ اس میں گرامی کیا ہے؟ جعفر۔ تھوڑا سا بولیں گے تو میری آپ سوزی بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج یہ سفری لباس ہے تو لہذا معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی الفاظ پہ دھیان رہا تو آپ میرے لباس کو یا ان چیزوں کو نہیں کہیں گے، کیونکہ دوران سفر برادران کا حکم ہوا تو حاضری ہوگی، آپ کی زیارت ہوگی ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ذات کی بجائے آپ بات کو زیادہ فالو کریں۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ دیکھیں نا آج فلاں بات فلاں سے ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کوئی ضعیف بات کر کے جاؤں نا آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا یہ کہاں سے کی ہے، اور یہ عادت بنائیے۔ یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر مجھ سمیت صاحب امامہ بھی ہو نا، اگر کوئی غلط بات کہتا ہے یا کہتا ہے آج نئی بات سنا کے جا رہا ہوں، اسے دلیل پوچھئے۔ محترم ہمیں نہیں ہے علم، آپ صاحب امامہ ہو، آپ جو ممبر حسین پہ صادق آل محمد کی ممبر پہ دعویٰ کر کے جا رہے ہو، ہمیں ذرا بتائیے، ہمیں رہنمائی کیجیے، شاید ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سوال شروع کریں گے تو ممبر پہ آنے والے تیاری کر کے آئیں گے، کیونکہ ہم کسی ایرے غیرے کے یا کسی تخت کے محتاج کے وارث نہیں ہیں، ہم اس بے نیاز ہستی کو ماننے والے ہیں جو تخت پہ ہو تو تخت کی زینت، اور جو باغ میں ہو تو باغ کی زینت، جو باغ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبلن تفقدونی، مزدوری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اور جو تخت پہ آ جائے، ممبر پہ آ جائے،
تو عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آج جا الحق علی مقام ہے، آج حق اپنے مقام پر آ گیا۔ لہذا یہاں میں کوئی ضعیف بات اگر کوئی کرے تو آپ اسے پوچھتے کہاں سے لی ہے۔ میرے محترم، اپنے خوش قسمتی پہ ناز کیجیے کہ آپ کی جو فقہ ہے نا، وہ فقہ ہے سلسلۃ الذہب والی۔ سلسلۃ الذہب، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، کڑی کو، ٹھیک ہے، چین، اور ذہب کہتے ہیں سونا۔ یعنی آپ کی فقہ اس سلسلے سے، اس کڑی سے، اس چین سے جڑی ہوئی ہے جو سارے کا سارا سونے کا سلسلہ ذہب ہے۔ میرے محترم، آپ باہر نکلے نا، کسی سے پوچھے بھائی کون سی فقہ پہ عمل کرتے ہو، وہ کہے گا فلاں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی اپنی قسمت ہے، ٹھیک ہے۔ اسے پوچھے نا بھائی تیری فقہ کہاں سے لی، وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ اکثر معاشرے میں آج کل ایسے حالات، مولویوں نے اور نام نہاد گدی نشینوں نے، بھئی معذرت اگر کوئی ہے، ٹھیک ہے، مولوی تو خیر میں خود بھی ہوں لہذا آپ ناراض نہیں ہوں گے، گدی نشینوں نے کچھ ایسے کام خراب کیے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر ناراض ہوئے تب بھی میں تو خیر چلے جاؤں۔ تو میرے محترم یاد رکھیے سلسلۃ الذہب۔ لیکن اگر ہمارے جوان سے پوچھا جائے، ہمارے بچے سے پوچھا جائے، یہاں پہ جو درس میں آتا ہے، بیٹا یہ بتاؤ تو کس فقہ پہ عمل کرتا ہے، وہ دل کھول کے سینہ چوڑا کر کے کہے گا کہ امام جعفر صادق کی فقہ، فقہ ہے جعفری۔ نہیں گھبرا تو نہیں گئے، تھوڑا سا بولیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے۔ فقہ ہے جعفری، ہے نا عزت، ٹھیک ہے بھئی۔ آئیے ذرا چلتے ہیں صادق آل محمد کی بارگاہ میں۔ مولا یہ جو فقہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں یہ آپ نے کہاں لی؟ فرمایا ان ابی محمد ابن علی الباقر۔ سبحان اللہ، کیا عزت والا نام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کیا خوبصورت الفاظ ہیں معصوم کے کہ اے معصومین، اللہ نے آپ کو نام ہی کتنے خوبصورت دیے، سبحان اللہ، اور آپ کے دشمنوں کے نام ہی کتنے بدترین ہیں۔ ذرا مقابلہ کر لیجیے کہ ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے دشمنوں کے نام، اور ادھر کیا پیارے نام ہیں، محمد، علی، حسن، حسین علیہم السلام۔ کہیں پہ 4 محمد بن گئے، کہیں پہ 4 علی بن گئے، کہیں پہ ان میں 2 حسن بن گئے، لیکن ان 14 میں حسین ایک رہا۔ میرے محترم، کس قدر پھر یہ بچہ کہے گا کہ میرے جعفر صادق مولا کی فقہ انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے لی۔ امام باقر نے کس سے لی؟ اپنے بابا حضرت علی بن حسین سے۔ انہوں نے کہاں سے لی؟ اپنے بابا امام حسن امام حسین علیہ السلام سے، اور اپنے چچا امام حسن مجتبیٰ سے۔ انہوں نے کہاں سے لی؟ اپنے بابا جناب علی بن ابی طالب سے۔ بھئی چکر سمجھ نہیں آتا۔ آج یہ جو سیاست کا شور، میں کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ویسے ہی فارغ میں ہوں، تو میں کسی سیاسی پارٹی کا نہ ہمدار ہوں نہ مخالف ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنی دعا کیا کرو شب جمعہ ہے کہ میرے مالک پاکستان پہ رہیں، ٹھیک ہے۔ جو تخت چاہتے ہیں انہیں تخت دے، جو بخت چاہتے ہیں انہیں بخت دے، بس اتنا ہو کہ پاکستان محفوظ رہے۔ ضرورت ہے اس وقت ملک پاکستان کی سالمیت کی ضرورت ہے۔ میرے محترم یاد رکھیے، علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں بس تقریباً فضائل کا آخری نقطہ اور چند جملے مسائل کی تلاوت کرنے ضروری ہیں، شب جمعہ ہے۔ میرے محترم یاد رکھیے، ہم ایرے غیرے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کو فالو نہیں کرتے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے پھر دروازے علی پہ آئے۔ ہم ڈائریکٹ باب مدینہ العلم کے بھکاری ہیں، اور اس دروازے کے بھکاری، اس دروازے کے فقیر، اس دروازے کے گدا بن جاؤ، یہاں تمہیں علم بھی ملے گا، اس دروازے میں تمہیں عزت بھی ملے گی، اس دروازے میں تمہیں شہرت بھی ملے گی، اس دروازے سے تمہیں رزق بھی ملے گا، اس دروازے سے آخرت کی کامیابیاں بھی ملے گی۔ آپ نے جیسے باب مدینہ العلم کا دامن تھاما نا، رسول اللہ کے بعد کسی اور کے محتاج نہیں ہوئے۔ اگر اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں، شاید آپ کے نورانی چہروں پہ
ذرا ولایت کی سرزمین میں اور ذرا خیزی آ جائے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کو مانا ہے بعد از پیغمبر جس کا اعلان میدان میں 1,24,000 کے مجمع میں کیا گیا۔ نعرہ حیدری، اس کو نہیں مانا جس کو رات کو چھپ کے چند ٹوٹے ہوئے چھت کے نیچے کسی کی بیعت کر لی، نا، ہم میدان والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے مرید ہیں جس کو اللہ نے خطاب عطا کیا رسول کی زبانی سے، لا فتح الا علی، سبحان اللہ، ہم اس جوان کے ماننے والے ہیں۔ تو اسی طرح میرے محترم، جب یہ فقہ کا معاملہ آیا تو ہم ہر غیرے کی فقہ کو کیوں لیں؟ ہم اس کی فقہ کو کیوں نہ لیں جس کی فقہ محمد مصطفیٰ کی فقہ ہے، جس کا نظام اور سسٹم خدا کا عطا کیا ہوا ہے، اور فرمایا ہم وہ ہیں کہ جو کلمات اللہ ہیں، نحن کلمات اللہ، نحن اسماء اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، حکم دیا ہے فَادْعُوهُ، اس کو پکارو اس کے اسماء کے ذریعے تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ میرے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں جعفر صادق جیسا عظیم امام عطا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عزت پہ بلندر صلوات پڑھ لی۔ میرا اگرچہ آپ کی زیارات کا پہلا موقع ہے، لیکن چونکہ کریا شہر اور انٹرنیشنل سطح پہ جانے کا اس ذکر کے وسیلے سے مولا نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، مزاج ایک جیسے ہیں مومنین، لہذا آپ مجھے کوئی اتنا اجنبی محسوس نہیں کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ میرے محترم، یہ جو موضوع آج آپ کی خدمت آپ اجازت شما انشاءاللہ آپ اجازت دیں گے۔ مالک کریم علماء کے سائے میں یہ تربیتی مرکز ہمیشہ آباد و شاد رہے۔ میرے محترم، یاد رکھیے، علی ابن ابی طالب کو ماننے والوں، صادق آل محمد کی عزت پہ لبیک کہنے والوں، آئیے اپنے آپ کو ان خوش قسمت افراد کی لسٹ میں لے کر آئیں کہ جو فقہ امام جعفر صادق پہ عمل کریں، اور یہی ہے اے ایمان والوں، تقوی خداوندی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ ایک لفظ میں سن لیجئے، ایک جملے میں، کہ اگر آپ جنگل سے گزر رہے ہو، بہترین لباس آپ نے پہنا ہو، معصوم کا فرمان سنا رہا ہوں، بہترین لباس آپ نے پہنا ہو، جنگل میں کانٹے ہوں، جیسے اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کر آپ جنگل کا سفر کرتے ہیں نا، اسی طرح معاشرے میں گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی شیعت ہے۔ اس لیے کہ آپ اذان میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین کہتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں۔ میرے محترم، صادقین کہ جن کی عزت گواہ ہے، وہ سچے جن کے ساتھ اللہ نے ہونے کا حکم عطا کیا ہے، آئیے ان سچوں کے ساتھ ہو جائیے، اور ان سچوں میں سے اس سچے نے جاتے ہوئے جو اپنا آخری وصیت نامہ ہمیں ارشاد فرمایا، جو کہ مسجد ہے، شب جمعہ ہے، عالم دین تشریف فرمائے، ایک طالب علم آپ تک میسج کنوے کر رہا ہے، فرمایا لا تنال شفاعتنا، ہماری شفاعت ہرگز اس سے نہیں پہنچی تھی، کہ ہم شفاعت کے طلبگار ہیں، ہم شفاعت طلب کرنے والے ہیں، ہم شفاعت کے منتظر ہیں، لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو حقیر جانے، یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے، بلکہ نماز پڑھے، کبھی وقت میں پڑھ لی، کبھی بے وقت۔ یہ وصیت تھی جناب امام موسیٰ کاظم کو۔ عزادارو، میں کہوں گا کہ مولا امام جعفر صادق آپ نے وصیت کی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو، لیکن آپ بستر پہ موجود ہیں۔ مولا اگرچہ آپ کو ظلم کی زہر ملی ہوئی ہے، لیکن مولا آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں، مولا آپ کے بیٹے محفوظ ہیں۔ آپ پتہ ہے نا، آپ کو یاد ہے شاید شہادت کے دنوں میں یہ جملہ کسی مولانا نے یا ذاکر نے یا شاعر نے بتایا ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنا درس دے رہے ہیں، اتنے میں خاطر نے جا کے بتایا مولا آپ کے گھر میں آگ لگ رہی ہے، اجرکم اللہ، ان کی آئے نکلی ہے مالک آپ کے اور ہم سب کے
پریشانیاں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ کبھی حکم ہوا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں فضائل و مصائب اور تبلیغ بیان کروں گا. آج مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. عزاداران حسین، میرے مرشد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا درس نظام الہی، اپنا درس عدالت الہی چھوڑ کر جلدی سے گھر کی طرف دوڑے. میرے مولا نے ابا اتاری اور امام علیہ السلام آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے. عزاداروں صحابیوں نے کچھ نے مدد کی، جو خاصان شیعہ تھے جیسے ابو بصیر جیسے لوگ. عزاداروں آگ بجھ گئی لیکن امام جعفر صادق کا گریہ نہ رکا. اجرکم اللہ سمجھ گئے آپ اہل درد شریف فرمایا لاہور والوں، امام جعفر صادق کا گریہ نہ رکا. قریبی شیعہ صحابی قریب آ کے عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، گھر کا کچھ نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولا آپ کی اولاد بھی محفوظ ہے، آپ کی جان بھی محفوظ ہے، مولا پھر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت امام علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا سنو گے، فرمایا اس سے پہلے مدینے میں آگ لگ چکی ہے. اجرکم اللہ. امام جعفر صادق مسائل بیان کر رہے ہیں. عزاداران حسین، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہی مدینہ تھا، میری جدہ زہرا کا گھر تھا، میرے بابا علی اندر موجود تھے. باہر سے کسی دہشت گرد نے آ کر آواز دی علی کو باہر بھیجو وگرنہ ہم زہرا کا دروازہ چلا دیں گے. عزادار و قدیمی عزادار تشریف فرماؤ، سچ بتاؤ کیا یہ صرف دعویٰ تھا یا آگ لگا دی گئی؟ زہرا کے دروازے کو عزادارو آگ لگا. سادات اور سیدزادیاں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا، صرف سیدزادی کا دروازہ نہ چلا. میں چونکہ غیر سید ہوں، میری زبان کو زیب نہیں دیتا. عزادارو جناب محسن بھی مارے گئے. یہ پہلا علی و بطول کا نقصان ہوا مدینے میں. ضرور شہادت بنایا کرو. یکم ربیع الاول جناب محسن کی شہادت کا دن ہے. ہر یکم ربیع الاول کو 28 صفر کو رسول اللہ دنیا سے گئے. عزاداروں تیسرے دن جناب محسن شہید ہو گئے. یکم ربیع الاول کو جناب محسن کی شہادت جوانوں ضرور بنایا کرو، اس لیے کہ رسول کی اولاد میں سب سے پہلا ظلم ہوا. اور میں طالب علم ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر مدینے میں زہرا کے دروازے کو آگ نہ لگتی نا تو کبھی جرت نہ تھی یزیدیوں کی کہ وہ کربلا میں زینب عالیہ کے خیموں کو آگ لگاتے. یہ جرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ رونے والوں، یہ جرت انہیں پیدا ہوئی مدینے میں اس دہشت گرد کی آواز سے جس نے علی کی موجودگی میں زہرا کا دروازہ چلا دیا. علی کی زوجہ رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. عزادار امام جعفر صادق اپنی بیٹیوں کے محفوظ ہونے پہ، رسول کی بیٹی کے زخمی ہونے پہ بین کر کے رو رہے ہیں. پھر رو کے ارشاد فرماتے میرے شیعہ، اے میرے مومن، تو نے کہا ہے نا کہ مولا آپ کی بیٹیاں بچ گئی، لیکن ذرا خیال کرو نا میری سکینہ کا کیا حال تھا. اجرکم اللہ. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں آئے میری سکینہ کربلا میں جو پوچھ رہی ہے پھوپھی اماں میں نے باہر نکلنا ہے یا جل کے مرنا ہے. عزادارو یہی مسئلہ تو علی کی بیٹی نے سیف العابدین مولا سے پوچھا تھا نا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے شیعہ، میرے ماننے والا، تجھے کیا پتا کہ جب میرے جد سید سجاد کے خیموں میں آگ لگی، آگ بجھ گئی لیکن سجاد کا سینہ جل گیا. سجاد یہی تو روتے ہوئے دنیا سے گئے نا. فرمایا باقر، جب امام باقر نے فرمایا تھا بابا اب تو گریہ ختم کرو، فرمایا جو 10 محرم میں عصر سے پہلے ہوا وہ دادا ابو طالب کا سکھایا ہوا سبق تھا، لیکن جو عصر کے بعد ہوا نہ کسی نبی کے ساتھ نہ کسی ولی کے ساتھ ایسا ہوا. اجرکم اللہ. عزاداران حسین، امام علیہ السلام نے آخری وصیت کی
ظلم کی زہر ملی ہوئی ہے، نماز کی وصیت کر کے چلے گئے۔ میں کہوں گا مولا جعفر صادق اگرچہ بہترین جنازہ ہوا، البتہ اس روایت میں بھی تحقیق جاری ہے، آپ ہر چیز پہ فالو نہ کیا کریں کہ بہت بڑا جنازہ تھا، نہ عزادارو صادق آل محمد کا بھی مظلومہ جنازہ تھا۔ لیکن جو جنازے 5 اٹھے ہیں نا عزادارو، جناب آدم سے لے کر آج تک کسی کا اتنا مظلوم جنازہ نہیں تھا۔ ختم ہوگی میری پڑھائی، اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے گا تو کہ شب جمعہ ہے۔ آئیے ذرا دعائے کمیل کے الفاظ کو فالو کرتے ہیں۔ یا رب یا رب یا رب، بلند آواز سے یا پہلا جنازہ ہے وہ کسی عام کا جنازہ نہیں ہے بلکہ کائنات کے رسول کا جنازہ ہے۔ پہلی دفعہ 3 دن جنازہ پڑھا رہا ہے، لوگ سیاست میں لگے رہے۔ عزاداران حسین علی مولا نے مظلومیت کے انداز میں رسول کا جنازہ قبر میں دفن کر دیا۔ لوگ بعد میں پوچھنے آئے کدھر گئے رسول؟ عزاداران حسین، لیکن اتنا تو ہے رسول کا جنازہ قبر میں سالم چلا گیا۔ جو دوسرا جنازہ ہے وہ کسی امام کا نہیں ہے بلکہ وہ ائمہ کی جدہ کا جنازہ ہے، زہرا کا جنازہ۔ اپنی دعائیں قبول کرا لیجیے گا۔ عزاداران حسین شب جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی مقروض بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی لاچار بیمار بیٹھا ہو، زہرا کا توسل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ عزاداران حسین سچ بتا، آج تک کبھی جنازہ ایسا اٹھا ہے جو رات کی تاریکی میں ہو، جس میں علی کہہ رہے ہو میرے بیٹے حسن و حسین پچھلی جانب سے آ جاؤ، علی نے اگلے دونوں پائے اٹھائے۔ عزاداران حسین پہلی اور آخری مخدوم ہے جس کی کئی مقامات پہ قبر بنائی گئی۔ ذرا سوچ، تیری اور میری کوئی بھی خاتون دنیا سے جائے، ہم قبر پہ بھی لے کے جاتے ہیں اپنے مومنین کو، لیکن اللہ جانے علی پہ کیا مظلومیت ہے۔ روایت یہ بھی کہتی ہے 17 قبریں بنائی، کم از کم 4 تو کنفرم ہے۔ عزاداروں سب کے نشان مٹا دیے، اللہ جانے کتنی مظلوم ہے حسین کی ماں، اجرکم من اللہ۔ عزاداروں یہ جنازہ بھی، دوسرا جنازہ، تیسرا جنازہ، بڑے بڑے جنازے آپ نے اٹھائے ہوگے، لیکن سچ بتاؤ کوئی جنازہ وہ بزرگوں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آیا ہو جو قبرستان سے دوبارہ گھر آیا؟ اگر سالم گھر آ جاتا اور میری سنی بھائیوں ہم کبھی نہ روتے۔ جب جنازہ کیا تھا حسن مولا کا، شجی کفن سفید تھا، جب جنازہ واپس آیا کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ میں قربان جاؤں علی کی بیٹی تیری مظلومیت پر، 70 قدم پہ حسین کے قتل کے ٹائم پہ اور 70 تیر حسن کے جنازے سے۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو یہ 3 جنازے، بس ختم ہوگی میری پڑھائی، صرف 2 یا 3 منٹ۔ چوتھا جنازہ، عزادارو بڑے بڑے قیدی آپ نے دیکھے ہوگے، لیکن آئے صادق آل محمد کا بیٹا، صادق آل محمد کی وصیت بستر پہ ہوئی، مدینے میں ہوئی، شام سے جنازہ مولا موسیٰ کاظم نے اٹھایا، لیکن مولا موسیٰ کاظم کائنات میں پہلا اور آخری قیدی ہے جس کا جنازہ زنجیروں میں جکڑا ہوا مزدوروں نے اٹھا کر بغداد کے پل پہ رکھا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو زنجیر اتر گئے، میرے مولا کا جنازہ ہو گیا،
لیکن یہ کہوں گا جنازہ اٹھا تو ہے، ختم ہوگی میری پڑھائی، اللہ جانے آپ برداشت کرو گے یا نہیں۔ ادا ہوئے 4 جنازے بڑی مظلومیت والے، لیکن اتنا تو ہے کہ یہ جنازے اٹھے ہیں۔ میں قربان جاؤں 5واں جنازہ، کائنات میں کوئی جنازہ ایسا نہیں ہے جس کا غسل اس کا خون بن گیا، جس کا کفن کربلا کی ریت بن گئی، جس کا بیٹا مظلوم کہتا ہے بابا بابا تیرے سجاد کو غم رلا گیا کہ 11 محرم کا سورج عجیب طلوع ہوا، جب اس سورج نے علی کی بیٹی کو بغیر چادر کے دیکھا، علی کے بیٹے کو بغیر کفن کے دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس کے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس اعزاز کی شرعی حاجات قبول فرما، بیماروں کو بحق سید السجاد صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین و مومنات کو آسمانی و زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم کے خصوص کسی مسجد مبارکہ کی حفاظت فرما، یہاں پہ دعوت کرنے والے جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، جو موجود ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، طول عمر عطا فرما۔ ہمارے نوجوان بھائیوں نے جو آج کا اہتمام کیا ہے میرے اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ شب جمعہ ہے، انہوں نے بالخصوص جو مخصوص ان کے مرحومین ہیں، پروردگار انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار ولی برحق والی کائنات اور دنیا میں عدل کو قائم کرنے والے، عدل الہی کے نافذ کرنے والے اولی الامر آقا کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری یہ آج کی مجلس امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ولی برحق کی حفاظت فرما، فرزند زہرا کی معرفت نصیب فرما، ہمیں امام عصر کی آواز حقہ پہ لبیک کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبلہ صاحب سے التماس کروں گا کہ اپنے برنامے کے مطابق اگر زیارت پڑھانی ہے تو تشریف لائیں اور معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مستفید فرمائیں۔ بلندر صلوات۔